بالله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے ہفتہ بھی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی، اور یہ تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے یہ موضوع ایسا ہے جس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہوئی. کئی ہفتے بھی خرچ کیے جائے تو بھی موضوع کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال کچھ تذکرہ کر کے اپنے دل و دماغ کو ایک طرف ٹھنڈی پہنچائی جا سکتی ہے اور ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے، اور دوسری طرف اس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی لگائی جاتی ہے، اور دل میں اس طرح کی گرمی محسوس ہوتی ہے جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں. ایک حقیقت ہے، کسی نے کہا ہے وجہ کہا ہے کہ ذکر حدیث کم نہیں ہوتے حدیث سے. محبوب کا تذکرہ بھی ایک طرح سے اس کی ملاقات کی، محبوب کا ذکر بھی ایک طرح سے اس کا دیدار کی، محبوب کا بار بار ذکر بھی اس کے محبت کی علامت ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے. ہر بات میں، ہر موقع پر، ہر جگہ میں، ہر مجلس میں، ہر محفل میں کسی نہ کسی بہانے اس کا نام زبان پر لے ہی لیتا ہے اور لا ہی لیتا ہے، کسی نہ کسی بہانے اس کا ذکر کر ہی لیتا ہے. تو اس سے پہلے ہفتہ میں ایک بات عرض کی گئی تھی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے واقعات، آپ کے کردار کو چھوڑیے، آپ کے جو پیروکار ہیں، آپ کی جو صحابہ کرام ہیں، جو تابعین اور تبع تابعین ہیں، اور جو اولیاء اعظام ہیں، جنہوں نے بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنایا ہے اور اپنی زندگی کو آپ کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے بلکہ ڈھال دیا ہے. ان تمام کے تمام لوگوں کو اللہ نے ایسے ہی نوازا ہے اور ایسے ہی عطا فرمایا ہے جن کی کچھ جھلک آپ کو دکھائی نہیں تھی. یہ باتیں اور یہ چیزیں، یہ کرامات اور یہ معجزات اور یہ دلوں کا تابع ہونا اور زمین آسمان کی گردش کو روک دینا اور مدینے جیسی جگہ میں زلزلے میں اگر حرکت دکھائی تو عمر فاروق نے 1 لاکھ زمین کو مار کر کے یہ کہا کہ رک جا، کیا تجھے یہ پتہ نہیں ہے
انی ملک عدل، خبر نہیں ہے کہ میں ایک عادل حکمراں ہوں، کیسے ہمت ہوگی یہاں سے گردش کرنے کی۔ گیا وہ دن، آیا یہ دن، 1400 سال کی پوری صدی میں کبھی دشہرے نے وہاں دستک نہیں دی ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مروں کا حال۔ یہ ایسے نہیں ملا کرتا ہے، یہ چیزیں ایسے نہیں عطا ہوتی ہیں، یہ چیزیں ایسے نہیں ملتی ہیں، یہ چیزیں ایسے نہیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ مقام اور یہ بلندی اور یہ سرخروئی اور یہ رفعت اور یہ عظمت اور یہ بلندی کردار ایسے ہی کسی کو نہیں ملا کرتی ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، جب وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق، جب وہ اپنے آپ کو آقا کی صورت اور سیرت کے مطابق ڈھال دیا کرتا ہے، تب اسے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کا جذبہ، آپ کے رزق کا جذبہ، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر کتنا سرایت کیے ہوئے تھا، کس اندر تک سرایت کیے ہوئے تھا، اور آپ کا عشق اور آپ کی مرضی کہاں تک بڑی ہوئی تھی۔ ایک واقعہ سے صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، دنیا سے آپ پردہ فرما گئے ہیں، اس دنیا کو آپ چھوڑ گئے ہیں، اب دنیا دنیا میں آپ رہنا نہیں چاہ رہے ہیں، جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے تو تلوار ننگی لے کر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، نیام سے باہر لے کر کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو اس کی گردن کو میں سر اتار لوں گا اور اس کا سر سر سے جدا کر لوں گا۔ سب کو معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے موت ایک حقیقت ہے، یہ بھی ان کو معلوم ہے، مگر آج دن کتنا ان کا معصوم ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، یہ ان کو پتہ ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ان کو خبر ہے، موت آنے کے بعد جاتی نہیں ہے، یہ بھی ان کو پتہ ہے، جس کی موت آ جاتی ہے وہ دوبارہ ہو سکتا نہیں ہے، یہ بھی ان کو خبر ہے، لیکن دل آج ان کا کتنا معصوم ہے کہ عشق میں عقل کی مانتے ہی نہیں۔ عشق ایسا غالب ہے، اصل کی محبت ایسا سرایت کیے ہوئے ہے، ایسا عشق کہا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی منع نہیں پا رہا ہے۔ قربان چاہیے صدیق اکبر پر جب وہ تشریف لاتے ہیں اپنے علاقے میں جب چلے گئے تو وہاں سے واپس بات کے آتے ہیں اور آ کر کے جب یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وما محمد إلا رسول۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ایک رسول ہے اور رسولوں کی طرف سے جیسے سب پہ موت جاری ہوئی، کچھ وقتوں کے لیے موت آئی، اس دنیا سے وہ پردہ فرمائے، ایسے ہی آپ پر بھی آنی ہے۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، ان کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا اگر آپ وفات پا جائیں یا اگر آپ شہید کر دیے جائیں یا آپ پر موت جاری ہو جائے تو تم لوگ بیک ہو جاؤ گے، پھر واپس چلے جاؤ گے اپنے محل پہ، پھر اپنے طریقے پہ لوٹ جاؤ گے۔ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے پھر واپس ہوتا ہے، اس عقیدے سے پھرتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے، تب جا کر کے ان کی عقل ہوش واپس آئے ہیں، پھر تلوار کو انہوں نے نیام میں رکھا ہے۔ اس سے پہلے وہ عشق میں عقل کی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے عمر فاروق تیار نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ ہے عشق نبوی، یہ ہے محبت نبوی، یہ ہے محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا عشق، یہ ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ، یہ ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ آج ہمارا دعویٰ صرف یہ ہے کہ ہم محمد رسول میں ڈوبے ہیں، آج ہمارا دعویٰ صرف یہ ہے کہ ہم آقا کو ماننے والے ہیں، آج ہمارا دعویٰ صرف یہ ہے کہ ہم آقا کو چاہنے والے ہیں، آج ہمارا دعویٰ صرف یہ ہے کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں۔ لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جو اس کو محبت کی وہ داستان ختم کر دے، جو ایک مثالی محبت بن جائے، جو ایک مثالی داستان بن جائے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد پھر جب کفار صلح کو توڑتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوتا ہے، پھر مکہ میں چڑھائی کرنے کا آقا ارادہ فرماتے ہیں۔ ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے کہ اب مکہ والوں کی خیر نہیں، اب مکہ پہ چڑھائی ہونے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تیاری شروع کر چکے ہیں، ہم کو اپنے غلطیوں کا اب خمیازہ بھگتنا ہے۔ بھاگ کر کے مدینہ آتے ہیں اور آنے کے بعد سوچتے ہیں پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کر لو، کچھ حالات کا جائزہ لے لو۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، جیسے ہی پہنچتے ہیں بستر پہ بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتی ہے، بستر کو لپیٹ کر کے، فرش کو لپیٹ کر کے ایک کنارے رکھتی ہے۔ ابو سفیان سے ملا کے بولتا ہے کیا میں اس بستر کے لائق نہیں، یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں، یا یہ بستر ایسا ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے فرمایا اس سے میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوتا ہے، اس پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں۔ اس بستر پہ کچھ جیسا شخص جو کفر اور شرک کی نجاست میں ڈوبا ہوا ہے اور اس میں ملوث ہے، اس کی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ اس پر آ کر کے لیٹ سکے۔ ایک بیٹی سے کسی باپ کے لیے جملہ سننا ظاہر گوارا نہیں تھا، لیکن یہ تھے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی چاہتے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ کہنے پہ ام حبیبہ کو مجبور کیا اور انہوں نے کہا کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ تجھے بیٹھایا جائے، تو جن کو کفر کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، ان کی نجاست میں تو ملوث ہے، تجھے اس میں نہیں بٹھایا جا سکتا ہے۔ دلہ کے کہنے لگا تم تو بعد میں اب اس مذہب میں جانے کے بعد انتہائی برائی میں مبتلا ہو گئی ہو۔ انہوں نے کہا میں نہیں، میں الحمدللہ کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکل کر کے نور اسلام میں آ چکی ہوں۔ حیرت اور تعجب تجھ جیسے پر ہے، اتنا بڑا سردار بنتا پھرتا ہے، مکہ کا سردار ہے، کفار میں سے مانا جاتا ہے، پھر بھی اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس کی پوجا کرنی چاہیے، کس کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ سینکڑوں خداؤں کی پرست کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کی بناتا ہے اور اس کی پوجا کرتا ہے۔ افسوس مجھ پہ ہے، افسوس مجھ پہ نہیں ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو تیرے لائق نہیں سمجھا، اس لیے اسے لپیٹ کر کے اسے سمیٹ کر کے میں نے رکھ دیا ہے۔ یہ عشق تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تعلق تھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ لگاؤ تھا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سب ڈھیر ہوتا تھا، سب زلزلے سامنے رکتے تھے، سب آندھی اور طوفان آنے کے بعد رخ پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ ایک معاملہ نہیں ہے، کوئی صدیق اکبر کا نہیں، کوئی عمر فاروق کا نہیں، کوئی ام حبیبہ کا نہیں، کوئی حذیفہ ابن یمان کا نہیں، کوئی زید ابن ثابت کا نہیں، کوئی عبداللہ ابن زید کا نہیں، کوئی معاذ ابن جبل کا نہیں، کوئی عثمان غنی کا نہیں، کوئی علی مرتضیٰ کا نہیں۔ جتنے صحابہ کرام ہیں سب کی زندگی کو اٹھاؤ، یہی صورت حال ملے گی۔ سب کے سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو محبت میں ایسا سردار ہے کہ جو بھی حکم ملتا ہے، جو بھی اشارہ ملتا ہے، اس میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت سب تیار رہتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ جب یہ ہنگامہ ہوا، غزوہ احد کے موقع پہ جب یہ شور ہوا، جب اس غزوہ احد کے موقع پہ یہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، مدینہ کے مرد اور مدینہ کی عورتیں انصاریہ صحابیہ سب کے سب باہر نکل گئی، گھبراہٹ کے عالم میں فوج کا رخ کر رہی ہے اور پتہ لگاتی ہے کہ کیا حالت ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب کے سب باہر نکلتے ہیں پتہ لگانے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ آقا کس حال میں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ ایک انصاریہ صحابیہ گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے
ہیں, آگے بڑھتی ہے, پہنچتی ہے اس کے مقام پر, پوچھتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. جس نے سوال کیا تھا انہوں نے انہیں پہچان لیا, کہنے لگے آقا کا تو پتہ نہیں, تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا ہے, بڑا جگہ پڑا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ توجہ نہیں کرتی ہے. آگے بڑھتی ہے, دوسرے صحابی سے ملتی ہے, پھر پوچھتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے. وہ کہتے ہیں تمہارا بھائی قتل ابو کا تمہارا باپ قتل کر دیا گیا ہے, وہ شہید کر دیا گیا ہے. کوئی فرق نہیں, چہرے پہ کوئی فکر نہیں آتی ہے, ماتھے پہ کوئی بل نہیں آتا ہے. پھر آگے بڑھتی ہے, پھر سوال کرتی ہے ایک صحابی سے, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے. وہ فرماتے ہیں تمہارا شوہر تو شہید کر دیا گیا ہے, کھلا مقام میں پڑا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں, کوئی جھجک نہیں, قدموں میں کوئی لوٹاہٹ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. پھر آگے بڑھتی ہے اور پوچھتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے, کھلا مقام پہ ہے. کہتی ہے کس جگہ پہ ہے, راستہ بتائیے, جس جگہ پہ ہے اس جگہ کو بتائیے. جب تک ان آنکھوں سے آقا کا دیدار نہیں ہو جاتا ہے تب تک چین اور سکون ملنے والا نہیں ہے. جا کر کے جب اپنی آنکھوں سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی ہے تو دیکھنے کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلل او قال سهل, کہ آقا کے دیدار کے بعد جتنی بھی مصیبتیں میرے لیے ہیں سب کے سب سہل ہیں, سب کے سب آسان ہیں. کون ہے یہ مرد خدا جو بھائی کے مرنے کے بعد یہ جملہ ادا کرے؟ کون ہے یہ عورت جو مرنے کے بعد اپنے بہن کے, اپنے بھائی کے, اپنے بیٹے کے, اپنی بیٹی کے, اپنے شوہر کے, اپنے اور غریبوں کے, اپنے رشتے داروں کے بعد یہ جملہ ادا کرے کہ آقا کا عزت سلامت رہے, آقا کی محبت سلامت رہے, آقا کی اطاعت سلامت رہے, آقا کا تعلق سلامت رہے, تمام تعلقات جائیں جڑے بھاڑ دیں, کوئی پرواہ نہیں. یہ جملہ کہنے والا اگر کوئی ہے تو کوئی صحابی ہے, یہ جملہ ادا کرنے والی اگر کوئی ہے تو کوئی صحابیہ ہے. یہی نہیں عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی روزانہ صبح سویرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے. صبح سویرے پہنچ جاتے آقا کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے. جیسے ہی پتہ چلا آقا انتقال فرما گئے, کہنے لگے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں, اے میرے مولا میری آنکھوں کو تو اٹھا لے اور انہیں چھین لے, اب بینائی کی کوئی ضرورت نہیں, اب ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں. ان آنکھوں کو اسی لیے رکھا تھا آقا کا دیدار کریں گے, آقا کے چہرے انور کو دیکھا کریں گے, آقا کے چہرے انور کو دیکھ کر کے جس دماغ کو تسلی ملا کرے گی. اب وہ ہستی نہیں رہی جسے دیکھنا تھا, اس لیے ان آنکھوں کی ضرورت رہی اپنی آنکھوں کے لیے. اللہ سے کہتے ہیں اب ان آنکھوں کو لے لیا جائے اور چھین لیا جائے, ان آنکھوں کی مجھے ضرورت رہی. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی جن کا تھوڑا سا واقعہ اور واقعہ نہیں, یہ کیسارتاً میں نے پچھلے جمعہ میں ان کے بارے میں تذکرہ کیا تھا. ان کا واقعہ پورا کر کے میں اپنی بات کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا. جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یمن کے رہنے والے ہیں, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایمان اور اسلام لا چکے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی تک انہوں نے دیدار نہیں کیا تھا. یہ زبردست صحابی ہے, جلیل القدر صحابی ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا موقع نہیں ملا. اتنے میں یمن کے اندر اسود عنسی, ایک نمبر کا قذاب, ایک نمبر کا جھوٹا, ایک نمبر کا فراڈیا, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں, اس نے دعویٰ کر دیا میں ایک نبی ہوں, اور زبردستی لوگوں سے اپنی نبوت منواتا تھا, اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا کرتا تھا. اتنے میں پتا چلا کہ اسود عنسی کو پتا چلا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ میری نبوت کے قائل نہیں, وہ مجھے نبی نہیں مانتے ہیں, وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اس نے کہا کہ انہیں پکڑ کر کے لایا جائے. ابو مسلم خولانی حاضر ہوئے, اس نے سوال کیا کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں بالکل نہیں. اس نے کہا پھر کسے مانتے ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں انہیں نبی مانتا ہوں, ان پر ایمان لاتا ہوں. اس نے کہا آگ روشن کی جائے, آگ جلائی جائے, آگ دہکائی جائے. ابو مسلم خولانی کو لایا گیا, آگ دہکائی گئی, ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا. وہی معاملہ ہوا جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا, یہاں بھی وہی رب تھا,
جو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھا، یہاں بھی وہی اللہ تھا جس نے ابراہیم کو بچایا تھا، یہاں بھی وہی خدا تھا جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلے گلزار بنایا تھا، یہاں بھی وہی خدا تھا جو ابراہیم کو دیکھ رہا تھا، یہاں بھی وہی اللہ تھا جو ابو مسلم کو دیکھ رہا تھا، جو میرے نبی کے ایک چہرہ تھا، میرے نبی کے اس کو محبت میں ڈوبا ہوا تھا، آڈر آیا آگ کو، آگ گلے گلزار ہوئی، ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا، صحیح سالم آگ سے واپس آتے ہیں، ایک بال پہ آگ کا ذرہ برابر اثر نہیں، جب صحیح سالم نکلے تو اب اسود عنسی کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہمارے جو ماننے والے ہیں، ہمارے جو چاہنے والے ہیں، اب اس کو دیکھ کر کے وہ بھی پیچھے ہٹیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ میں ایک فراڈیا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے سب لوگ مجھ سے باز آئیں گے۔ تو اس کے چاہنے والوں نے کہا اسے ملک بدل کر دیا جائے، اسے جلا وطن کر دیا جائے، اسے یہاں سے باہر نکال دیا جائے۔ جب ان سے باہر نکلنے کا حکم جاری ہوا، اب وہاں سے جب باہر نکلے ایک ہی مستقر تھا، ایک ہی ایسی جگہ تھی جہاں چل کے آیا جاتا، سیدھا رخ کیا مدینہ منورہ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ وہاں سے چلتے چلتے جب مدینہ پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے اصل مدنی صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہو چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ مسجد نبوی کے قریب آتے ہیں، اپنی سواری کو پاس کر کے ایک ستون کے سامنے جا کر کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کی خلافت کا دور ہے، اب وہ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ دیکھتے ایک اجنبی آ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اٹھ کر کے جاتے ہیں، جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں سلام کلام کے بعد پوچھتے ہیں کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یمن سے آ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں یمن میں، یا یمن میں اسود عنسی ایک مردود ہے جس نے ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈال دیا تھا، ان کا کیا معاملہ ہوا، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ان کو میں جانتا ہوں، ان کا نام عبداللہ ابن ثوب ہے۔ جیسے انہوں نے اپنا نام لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہی شخص ہے جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ کہنے لگے بتلائیے صحیح تو آپ ہی تو نہیں ہے وہی ابو مسلم خولانی؟ کہنے لگے میں ہی ہوں ابو مسلم خولانی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، لے کر کے صدیق اکبر کے پاس گئے، اب ان کو بیچ میں بیٹھایا، کنارے اپنا بیٹھے، دوسری طرف صدیق اکبر بیٹھے، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس حالت میں مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی کا دیدار کرایا، جس کے لیے آج کو اللہ نے ایسے ہی گلے گلزار بنایا جیسے ابراہیم کے لیے بنایا تھا۔ یہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے اللہ نے آج کو سرد کر دیا، ایسے ہی کر دیا جیسے ابراہیم کے لیے کیا تھا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آقا کی اتباع تھی، آقا کا عشق تھا، آقا کی محبت تھی، آقا کی محبت میں ایسا سردار تھے، ایسی عبادت کرتے تھے جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ خود انہیں کا قول ہے اگر میرے سامنے جنت لا کر کے کھڑی کر دی جائے تب بھی میری عبادت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے، اگر میرے سامنے جہنم لا دی جائے دیکھتے ہوئے اس کی آگ ہو پھر بھی میری عبادت میں کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے ہی سے آلریڈی ایسے عبادت کرتا ہوں جیسے لگتا ہے کہ جنت و جہنم میرے سامنے ہے۔ ہمیشہ جہاد میں رہتے اور جہاد میں رہنے کے باوجود روزے پہ روزہ رکھتے، انتہائی دبلے اور پتلے ہو گئے تھے۔ کسی ساتھی نے کہا جہاد میں تو سفر میں روزہ رکھنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، کہنے لگے کہ سفر میں روزہ رکھنے سے میری صحت کا اگر کچھ فرق پڑتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسجدیں انہیں کو ملتی ہے جو چل چل کر کے تھک جاتے ہیں اور دبلے ہو جاتے ہیں، کثرت سے روزہ رکھتے، کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے غلاموں کو آزاد کرتے۔ اتنے غلاموں کو آزاد کیا کہ دن میں ایک بازی آپ کے گھر میں رہ گئی تھی، ایک مرتبہ دیکھا کہ بازی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، پوچھا خیریت تو کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی آپ کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ بیٹے کو بلایا، سامنے کھڑا کیا، بازی سے کہا تو بھی اسے تھپڑ مار تاکہ تیرا حساب برابر ہو جائے۔ ہے کوئی آقا جو اس طرح کا کردار پیش کرے، ہے کوئی مالک جو اس طرح کا کردار پیش کرے، ہے کوئی سیٹ جو اس طرح کا حالات پیش کرے، ہے کوئی پیسے والا جو اس طرح کا معاملہ اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ روا رکھے؟ کوئی بھائی کلال آج کے دور میں تو نہیں ملنے والے ہیں۔ ابو مسلم
علی کہتے ہیں میری اس بالی کو تو نے کیوں مارا؟ اس لیے تو سامنے کھڑی ہو اور یہ بھی کھڑا ہو، تو ایک تھپڑ اس سے رسید کر تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ کہنے لگی میں اپنے آقا کو کیسے مار دوں، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا ایسے معافی نہیں میں مانتا، ایسے میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو گواہ بلائے گئے، گواہ کو سامنے کھڑا کیا گیا۔ بعد سے پھر پوچھا بتاؤ تم نے اپنے دل سے معاف کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دل سے معاف کیا ہے، ان لوگوں کے سامنے میں نے معاف کیا ہے۔ آپ نے خوش ہو کر کے فرمایا کیا میں اس پاپی کے سلے میں تجھے معاف کرتا ہوں اور اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ لوگ کہنے لگے ایک تھپڑ کی وجہ سے آپ نے اپنے باسی کو آزاد کر دیا، آپ کے پاس کوئی خادمہ نہیں، آپ کے پاس کوئی خادم نہیں، آپ کے خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، آپ کے خدمت کے لیے کوئی عورت نہیں، اب آپ کی خدمت کون کرے گا؟ فرمائے یہاں کی بات پڑھو، کل قیامت میں میں اس طرح سے چھوٹ جاؤں نہ میرے لیے کوئی پکڑ ہو نہ اس کے بارے میں کوئی حساب ہو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہی ابو مسلم قولانی ہے جو کہتے ہیں میں نے پیشاب پیخانے کے علاوہ اور بیوی سے ملنے کے علاوہ کوئی کام ایسا نہیں کیا جس کے بارے میں مجھے خطرہ لگے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ ہر سب خوف خدا کتنا دل میں بیٹھا رہتا تھا۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں ہم سے ایسے ہی کرامت صادر ہو، آج ہم بھی چاہتے ہیں ہماری آنکھوں میں گلزار ہو جائے، آج ہم بھی چاہتے ہیں اگر درندے ہمارے سامنے آئے تو ہمارے سامنے جو ہلا کر کے کھڑے ہو جائے۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ حضرت سکینہ جیسے، حضرت مولانا عبد الحلیم جیسے اگر شیر سامنے آئے تو اپنی دبک کر کے ہمارے سامنے آ کر کے ہماری اتباع کرنے لگے۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر زلزلہ آئے ہم بھی اسے روک دیں جیسے عمر فاروق نے روکا تھا۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں اگر دشمن حملہ کرنا چاہے تو ہمارا خوف اتنا دلوں میں بیٹھا دیا جائے کہ دشمن پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائے۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف نکلے ہمارا ایک ولولہ ہو، ہمارا ایک ہنگامہ ہو۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک دبدبا ہو۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ قوم مسلم کو ایک عظمت ملے، ایک رفعت ملے، ایک بلندی ملے، ایک عروج ملے، ایک ترقی ملے۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس مقام پہ ہم نکلے ہماری عزت محفوظ ہو، ہماری جان محفوظ ہو، ہمارا مال محفوظ ہو، ہم سب اطمینان سے رہے۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں جس علاقے میں ہم رہے ہمارا ایک نام ہو، ہمارے کردار کو ہمارے جانے کے بعد لوگ بیان کریں۔ لیکن ہائے رے افسوس ہم اپنے اس خیالی سوچ سے باہر نہیں نکلتے، عملی میدان میں کوئی قدم نہیں رکھتے۔ فیس بک پہ کوئی غازی ہے، فیس بک پہ کوئی نمازی ہے، فیس بک پہ کوئی مجاہد ہے، فیس بک پہ کوئی توبہ کرنے والا ہے، فیس بک پہ کوئی استغفار کرنے والا ہے، فیس بک پہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، فیس بک پہ کوئی مبارکباد دینے والا ہے۔ حقیقت میں کوئی نمازی نہیں، حقیقت میں کوئی غازی نہیں۔ کمبل میں گھس کر کے ایک کمبل نہیں ڈبل کمبل میں گھس کر کے پوسٹ کی جا رہی ہے، جہادی پوسٹ کی جا رہی ہے، نماز کی پوسٹ۔ فجر میں نہ امام کو مقتدی ملتا ہے نہ مقتدی کو امام ملتا ہے، اور 8 بجتے فیس بک اور واٹس ایپ 3 دوروں سے بھر جایا کرتا ہے۔ فجر میں نہ نمازی مل رہا ہے، فجر میں نہ امام کی پتہ ہے، فجر میں نہ مقتدی کا پتہ ہے، نہ اس کے رسول کی کوئی گرمی ہے، نہ محبت ہے، نہ کوئی چاہت ہے، نہ کوئی نظر ہے، نہ کوئی انتباہ ہے۔ آقا کی صورت سے بیر ہے، اتنا بیر ہے کہ داڑھی کھلانے کے لیے روزانہ محنت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی کھلاتے ہیں۔ رکھنے کے لیے کوئی محنت نہیں، لیکن رکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ صورت حال ہے۔ پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عمر فاروق ہے، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عثمان غنی ہے، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنید اور شبلی ہے، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت مولانا عبد الحلیم ہے، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابو الحسن علی ندوی ہے، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت ثانی ہے، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت ثالث ہے، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مولانا قاسم نانوتوی ہے، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم حسین احمد مدنی ہے۔ ہم ہندوستان کو پلٹ دیں گے، ہندوستان چھوڑیے، ہم اپنا گھر پلٹنے کے لائق نہیں ہے۔ جو صورت حال ہم نے اور آپ نے اپنی بنا رکھی ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی سیرت کا مطالعہ ہے، نہ اس کے مطابق زندگی ہے، نہ اس کے مطابق کوئی عمل ہے، نہ آقا کی صورت سے کوئی لگاؤ، نہ آقا کی سیرت سے کوئی لگاؤ، نہ آقا کی سنت سے کوئی لگاؤ۔ پھر یہ چاہتے ہیں کہ ملک فتح ہو، پھر یہ چاہتے ہیں کہ عروج اور سربلندی ملے۔ یہ خیالت تو محالت تو جنو، یہ خیال ہے اور پاگل پن والا خیال ہے۔ اس طرح سے کبھی بھی کوئی چیز ہمیں اور
اور آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہے. یہ معجزات اور یہ کرامات اس وقت جنم لیتے ہیں جب اس کو محبت ایسا سما جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کھو دیا جائے اپنا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, تب جا کر کے کچھ حاصل ہوتا ہے. ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ وہی رزلٹ ملے جو صحابہ کو ملا تھا, وہی رزلٹ ملے جو تابعین کو ملا تھا, وہی رزلٹ ملے جو تبع تابعین کو ملا تھا, وہی رزلٹ ملے جو اولیاء کرام کو ملا تھا. یہ رزلٹ کبھی بھی ہمیں نہیں مل سکتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی, یقولون متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب, ہماری مدد قریب تو ہے. ارے لینے والے تو بنو, ہماری مدد اترنے کو تیار ہے. پہلے تو کم سے کم اپنے آپ میں اس قابل بناؤ کہ ہماری مدد جائے تو تمہاری مدد کر سکے. ایسی حالت میں امید کرنا جب کوئی 1% بھی اکثر گاؤں میں نمازی نہیں بچے, یہ سوچنا کہ ابابیل کا لشکر آئے گا اور آ کر کے دشمنوں میں پتھر برسائے گا, ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. آج اگر ابابیل کا لشکر آئے گا تو ہمارا کمینا پن اتنا بڑا ہوا ہے, ہو سکتا ہے دشمن میں نہ برسا کر کے ہمارے اوپر پتھر برس جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور واقعی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سچی اتباع ہمیں بھی اور پوری امت کو نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.